قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ حدیث پاک تفصیل طلب ہے جس میں چاروں یاران مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بیان ہے۔ اختصار کے پیش نظر حدیث پاک کا آخری جملہ عرض کیا جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں و علی بابھا، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کے دروازہ ہے۔ یہ 13 رجب المرجب شریف کی مناسبت سے آپ کی بارگاہ نیاز میں خراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خانقاہ نور کے پلیٹ فارم سے اپنے سامعین کو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانا مقصود ہے۔ اللہ ہم سب کی سننے سنانے والوں کی اجتماعی حاضری قبول فرمائے۔ تو جب سے آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، بہت سارے لوگوں نے مختلف مواقع پہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے علم کو پرکھنا چاہا، علم کی آزمائش کرنا چاہی، یا کہنے کہ اپنی اوقات میں انہوں نے آپ کے علم کو چیلنج کرنا چاہا، مگر ان کے علم کو چیلنج کون کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے یہ طبع آزمائی کی اور منہ کی کھانا پڑی۔ ایک موقع پہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک سٹوری ٹیپ بات جو من گڑت تھی، فیک تھی، اس نے جناب کے علم کو پرکھنے کے لیے اپنی طرف سے ہی یہ سارا کچھ کہہ دیا جو فرضی تھا۔ کہا اس نے یہ کہ اے باب مدینۃ العلم، جناب ایک مسئلہ ارشاد فرمائیں، جناب پیر علی پاک مسئلہ بیان فرمائیں۔ جی کیا؟ کہنے والے نے کہا کہ کتے اور بکری کا اتصال ہوا ہے، جس کے نتیجے میں بکری کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب وہ بچہ سال کا ہو گیا ہے، آپ ارشاد فرمائیں وہ بکری کا بچہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ اس میں اتصال کتے کا ہے۔ تو مقصد اس کا آپ کے علم کو پرکھنا تھا۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسے کریں، اسے پانی پلائیں، اگر وہ پانی بکری کے سٹائل میں پی جائے تو وہ حلال ہے، اور اگر کتے کے سٹائل میں، کتے کا سٹائل کیا ہوتا ہے، اس کے لیے پنجابی میں ایک لفظ کہتے ہیں لکھنا، تو اگر وہ اس طرح کے انداز میں پانی پیے تو پھر وہ حرام ہے۔ چونکہ وہ فرضی سٹوری والا بندہ تھا، اس نے فوراً کہا کہ جناب یہ تو میں تجربہ کر چکا ہوں۔ تو فرمایا پھر نتیجہ کیا رہا؟ اس نے کہا جی کبھی بکری کی طرح پی لیتا ہے، کبھی کتے کی طرح پی لیتا ہے۔ مقصد اس کا کوئی اور تھا، وہ جملہ سامعین یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھی ایسا ہوتا نہیں، پر چلو تیری مان لیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایسا کر، اس کو گھاس ڈال، اگر گھاس کھا جائے تو وہ حلال ہے، اگر نہ کھائے تو وہ حرام ہے، یعنی پھر وہ کتے کی اولاد ہے۔ تو اس نے کہا کہ پیر علی پاک میں یہ بھی کر چکا ہوں۔ فرمایا نتیجہ کیا رہا؟ اس نے کہا کبھی وہ گھاس کھا لیتا ہے، کبھی نہیں کھاتا۔ زیر لب آپ مسکرائے، چونکہ آپ کو اصل حقیقت کا علم تھا اور اس کے اندر کی بات جانتے تھے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ایسے ممکن نہیں، لیکن چلو اگر تو کہتا ہے تو مان لیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تو ایسا کر، دیکھ اس کے بیٹھنے کا سٹائل اور انداز، اگر اگلے پاؤں پر بیٹھتا ہے یعنی بکری کے انداز میں تو پھر حلال ہے، اور اگر اگلے پاؤں پھیلا دیتا ہے کتے کی شکل میں تو پھر سمجھ لے کہ وہ حرام ہے۔ اس نے کہا حضور یہ بھی میں دیکھ چکا ہوں اور کر چکا ہوں،
اور کہتا ہے کہ کبھی وہ بکری کے سٹائل میں بیٹھتا ہے، کبھی کتے کے سٹائل میں بیٹھتا ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا ابھی ایسے ہوتا نہیں، پر چلو تیری مان لیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تو اس کے حلال اور حرام کی اگر پرکھ کرنا چاہتا ہے تو دیکھ، اگر وہ کچھ کھانے کے بعد جگالی کرتا ہے تو پھر وہ بکری کی اولاد ہے، حلال ہے، اور اگر جگالی نہیں کرتا تو پھر وہ کتے کی اولاد ہے اور وہ حرام ہے۔ خیر، اس نے کہا کہ میں یہ بھی کر چکا ہوں، کبھی وہ جگالی کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا، چونکہ اس کی طبیعت میں شیطنت تھی، ہر دفعہ یوں کہہ رہا ہے۔ بالآخر جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پھر ایسے کر کہ اسے چھری پھیر دے۔ اس نے کہا جناب یہ تو آپ جان چھڑانے کے لیے فرما رہے ہیں اور مسئلہ تو آپ نے حل نہ کیا، حالانکہ آپ تو پیر علی ہیں اور جس کو سٹیمپ کریں گے وہ ولی بنے گا، تو آپ باب مدینۃ العلم بھی ہیں، تو آپ نے مسئلہ تو حل نہ فرمایا۔ تو جناب علی پاک نے ارشاد فرمایا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اس نے کہا جی کیسے؟ فرمایا اسے چھری پھیر، اس کا پیٹ چاک کر، اگر صرف امتنیاں نکلیں تو سمجھ لے حرام ہے، اگر امتنیوں کے ساتھ اوجڑی بھی نکل آئے تو پھر حلال ہے۔ اب وہ چت ہو گیا، شکست کھا گیا۔ کیوں بلا؟ اب یہ کہنے سے رہا، یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا، ممکن نہیں تھا یہ کہنا کہ جناب میں نے تو اس کو حلال کئی بار کیا ہے، کبھی صرف امتنیاں نکلتی ہیں کبھی اوجڑی بھی نکلتی ہے۔ تو جب آپ نے یوں ارشاد فرمایا تو پھر وہ چت ہو گیا اور شکست کھا گیا، شرمندگی کے انداز میں خاموش ہو کر چلا گیا۔ یہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پاک کا ایک رنگ اور ایک انداز ہے، اور بہت سو نے بہت سے مواقع پہ آزمایا، مگر جس کے علم کو سٹیمپ کیا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، ان کے علم کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ دعا اللہ پاک ہمیں ان کے مقام و مرتبہ کے اعتراف کی توفیق عطا فرمائے۔